امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی جنگ میں مسلسل ناکامیوں کے بعد ایک بہت ہی گھناؤنا منصوبہ تیار کیا ہے۔ کوشش اب یہ کی جا رہی ہے کہ ایران میں چونکہ ایران کو جنگ میں ناکام نہیں کیا جا سکا، ہرایا نہیں جا سکا، اب تک توڑا نہیں جا سکا ان کے عزم و حوصلے کو، تو اب انہوں نے کوشش یہ کرنی شروع کر دی ہے کہ کسی طرح ایرانی عوام کے عزم و حوصلے کو توڑ سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے یہ گھناؤنا منصوبہ تیار کیا ہے کہ کسی بھی طرح جو بھی ایران میں شہری انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ ایرانی عوام کو بے بس دکھانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے بحرین کو استعمال کیا اور بحرین کی زمین سے اپنے جو اس کے بیسز ہیں وہاں سے حملہ کر کے ایران کے علاقے قشم میں ایک واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ کو تباہ کر دیا۔ یہ واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ 30 گاؤں کو پانی فراہم کرتا تھا، اور یہ 30 گاؤں جو کسی جنگ میں نہیں شامل تھے، جو کسی طرح کی کوئی ملٹری ایکٹ میں شامل نہیں تھے، ان کو وہاں پہ نشانہ بنا کے انہیں پیاسا مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی بہت زیادہ مذمت کی، اور اس کے ایران نے، اور اس کے بعد ایران نے اس انتقاماً جفیر کی ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جہاں سے اس کو یہ سارے حملے پلان کر کے ایگزیکیوٹ کیے گئے تھے، اور اس کو تباہ کر اس میں بڑے پیمانے پر وہاں پہ تباہی پھیلائی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل اس بات کو بھی انشور کر رہے ہیں کہ جو تیل کے ذخائر ہیں ایران کے، ان پر بھی حملہ کیا جائے، اور ابھی ریسنٹلی ایک آئل ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس تیل کے ذخائر کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک کے ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے تاکہ آہستہ آہستہ خوراک کی قلت پیدا ہو جائے، لوگ جو ہے وہ دو نوالوں کو ترسنے لگیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم پانی کے ذخائر کو بھی وہ نشانہ بنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ دو بوند پانی کو بھی ترس جائیں گے، اور اس کے بعد جب بھوک اور پیاس اس قدر شدت سے بڑھ جائے گی تو اندر کی ہمت بالکل ختم ہو جائے گی کسی ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہونے کی، اور لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیں گے۔ شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی بھی طرح لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ رحم کی بھیک مانگنے لگیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں، اور وہ جب خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دوڑیں تو انہیں کہیں مدد نہ ملے تو پھر وہ امریکہ اور اسرائیل سے مدد مانگنا شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کوشش یہ گھناؤنا منصوبہ یہ بنایا کہ وہ شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے، یعنی سڑکوں کو، پلوں کو، اور شہروں میں آ کے تباہی پھیلائیں گے۔ لیکن اب تک ہوا یہ ہے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح کرنے میں۔ وہ ایران کی قیادت کو، ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ایران جھک جائے گا، اور ایران جو ہے وہ اس کے پاس کوئی متبادل قیادت نہیں ہوگی، متبادل پلانز نہیں ہوں گے، اس لیے امریکہ سے جنگ کرنے کے بجائے وہ یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور اس کی بات اور امریکہ ان کو معاف کر دے، اور اس طرح امریکہ ایران میں قبضہ کر لے۔ لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس۔ ٹاپ لیڈرشپ کی شہادت کے بعد ایرانیوں نے اپنے جو عزم و حوصلہ ہے وہ بالکل ہی ایک نئے سرے سے عزم و حوصلہ ان میں پیدا ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ ہم کسی بھی طرح ٹوٹ نہ پائیں، اور ظالم کے سامنے بالکل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسلسل حملے کیے، اور اس طرح حملے کیے کہ نہ صرف ایران میں ایران کی زمین امریکہ کے لیے تنگ کر دی، وہ اب تک اپنی گراؤنڈ فورسز وہاں پہ نہیں اتار سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فضائی حملے جب کرتا ہے تو کچھ فضائی حملے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے فضائی حملوں کو بہترین اور جدید میزائل نظام کے ذریعے اور پیشگی اطلاعات کے ذریعے جو ریڈارز کے ذریعے ملتی ہیں، جو مختلف قسم کی اطلاعات ملتی ہیں، اس کے ذریعے ان کو ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سمندر سے بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے امریکی بحری بیڑے بھیجے گئے، ابراہم لنکن، جرالڈ آر فورڈ، اور اب HW بش جو ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ سمندروں سے کم از کم ایران پہ بڑے حملے کیے جائیں، اس کو خوفزدہ کیا جائے، اور یہ بحری بیڑے اس لیول کے تھے کہ انہوں نے اس لیے تیار کیے تھے کہ کسی بڑی فوجی قوت سے جب دنیا کی ہماری جنگ ہوگی تو ہم انہیں ڈرانے کے لیے بھیجیں گے، لیکن اس سے کئی گنا چھوٹی عسکری قوت ایران کو جب یہ بھیجے گئے تو ایران نہ صرف ڈرا نہیں بلکہ اس نے ایک ایسی منظم اور شاندار اسٹریٹجی اپنائی جس کے ذریعے اس نے باندھ کر مارا ابراہم لنکن کو۔ ایک ایسا امریکی بحری بیڑا جو طاقت کا مرکز ہے، جو طاقت کا ایک محور سمجھا جاتا تھا، اس کو ایران سے 1000 کلومیٹر دور اس کے پانیوں سے جانا پڑا، اور یہ سمندروں میں امریکہ کی ایک بہت بڑی شکست تھی جو امریکہ کو 2 روز پہلے ہوئی۔
اس کے بعد جب یہ پے در پہ حملے ہوئے، یو ایس بیسز کو نشانہ بنایا گیا، مختلف خلیجی ممالک میں مشرق وسطیٰ کا پورا میدان ایران نے گرم کر دیا، تل اویو سے لے کے جارڈن سے لے کے دبئی سے لے کے اور قطر وغیرہ تک. تو اس کے بعد اسٹریٹجی یہ بنائی گئی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیف دی جائے ایران کے. اور یہ اس کے بعد بھی سامنے آیا جب کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آئیں کہ جس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں تہران کے بازار بالکل کھلے ہوئے ہیں، زندگی نارمل ہے، ایران میں زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، لوگ خوفزدہ نہیں ہیں، لوگ بھاگ نہیں رہے، لوگ پریشان نہیں ہیں، لوگ مدد کو نہیں پکار رہے، اور لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب اور ایرانی حکومت جو ہے وہ ان کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہے گی اور حملے ان تک نہیں پہنچیں گے. آن دا ادر ہینڈ جو صورتحال تل اویو کے اندر ہے یہودیوں کی، وہ بہت ہی خوفناک ہے. یعنی جو یہودی ہیں وہ اس وقت بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں، تہہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں، بیسمنٹس میں چھپے ہوئے ہیں، اور شہر خالی ہو چکے ہیں، شہر ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے دیکھ رہے تھے ہم کہ ایئرپورٹس پہ لوگ بھاگ رہے ہیں، بازاروں میں لوگ بھاگ رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائیں. اب جب وہ بنکرز میں چلے گئے ہیں تو وہاں کی حالت بھی بہت خراب ہے. ایک تو زندگی وہاں پہ بہت ہی مشکل ہے گزارنا، بہت ہی لمیٹڈ قسم کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں، زندگی بہت محدود ہو گئی ہے، وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، وہ صحیح سے سو نہیں سکتے، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ ختم کرو، کیونکہ ان کے کانوں میں کم از کم وہ آوازیں ضرور آتی ہیں جو بہت بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوتے ہیں جو ایران کی جانب سے بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل بھیجے جا رہے ہیں تل اویو میں، ان کے جو نشانہ بننے سے جو گونج پیدا ہوتی ہے وہ ان کے کانوں کو تک پہنچتی ہے اور ان کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ بنکرز میں ہیں وہ محفوظ بھی نہیں ہیں. یہودی وہاں پہ کئی یہودی ایسے ہیں جو انڈین ایک صحافی نے بھی وہاں سے آنے کے بعد بتایا کہ میڈیا کو یہ بات بتائی کہ بھئی وہاں پہ بنکرز کے اندر بھی لوگ سیف نہیں ہیں. کچھ بنکرز ایسے ہیں جن کو ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ مر چکے، اور وہ مرنے کے بعد ان کی لاشیں بھی وہاں سے صحیح سے نہیں اٹھائی جا سکیں. جو زخمی ہو گئے انہیں اسپتال بھی نہیں لے جایا جا سکا، اور جس کی وجہ سے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں. اب اس خوف کو توڑنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ایران بہت ڈر رہا ہے، ایران کے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں، جو اس کی شہری انفراسٹرکچر پہ اسرائیل نے اور امریکہ نے حملے شروع کر دیے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ شہر اور عوام کسی طرح مفلوج ہو جائیں اور وہ امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. جو ایرانی عوام ہے انہیں اب تک جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی کارروائیوں پہ نہ صرف اعتماد ہے بلکہ فخر بھی ہے، اور ایرانی حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے جو دنیا بھر میں اس نے سفارتکاری کی ہے، جو دنیا بھر میں اس نے ایک ڈٹ کر پیغام دیا ہے اور بار بار امریکہ کے اس پیغام کو رد کر دیا ہے. جو امریکہ یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تہران جھک گیا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی کہ پلیز آ جائیں، بیٹھ جائیں، سیز فائر کر لیں، لیکن عباس عراقچی جو وہاں کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس بات کو بہت ہی کیٹیگوریکلی جو بالکل ہی تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ ایسا ایران بالکل نہیں سوچ رہا، اور اب ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو کیا گیا ایران کے لیے اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، اور جب تک اب ایران کو امریکہ کو ہم جھکا نہیں لیں گے ایران اب رکنے والا نہیں ہے.